مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے وہ ہر وقت میں کھلے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابھی کن کے معجزات آپ کے لیے کرنے ہیں۔ بس بھروسہ رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، اور پھر دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سن لیتے ہیں ان کہیں دعاؤں کو اور ان کہیں باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو آپ رو کر بھی پکارتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کتنا خوبصورت رشتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرتے ہیں۔ جب آپ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا آپ خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحے میں ہر گھڑی میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ وقت تھوڑا مشکل ہو جائے، لیکن یقین کیجئے، صبر کریے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت چھپی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رستے بنا دیتے ہیں اور وسیلے بن جاتے ہیں، اور آپ اپنی منزل تک ایک دن پہنچ جائیں گے۔ بے فکر ہو جائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے بعد۔ ایک دن آئے گا کہ تمہاری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے۔ اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر دیں گے۔ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ اب ناممکن ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری ان آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل کر دینا ہے، اور تمہارے یہ تڑپتے ہوئے سجدوں کو شکرانے کے سجدے میں تبدیل کر دینا ہے۔ دیکھ لینا تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس راضی کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک پل میں راضی ہو جاتے ہیں۔ بس تمہیں ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے۔ اب تمہارے لیے جلد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، معجزے ہوں گے اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اب تمہارے لیے عطا کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب حکم ہوگا رحم کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب وہ دعائیں تمہاری قبول کر دیں گے، اور غم کے بادل ڈھل جائیں گے، رحمتیں برس جائیں گی، اور ایک نئی روشنی تمہاری زندگی میں آ جائے گی۔ اب ڈھل جائیں گی غم کی راتیں اور پرسکون سویرا آ جائے گا۔ اب تمہاری دعاؤں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس منا لینا ہے۔ بس تم نے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم نے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمحے میں تمہاری دعاؤں پر کن فرما دینا ہے۔ اب ہزاروں میں سے تمہاری اکیلی کی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کر لیں گے۔ دیکھ لینا بس تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے رہنا ہے۔ اب مہربانیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پکار سن لیں گے، اور اب معجزات ہو جائیں گے، اور تمہاری نامکمل کہانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے مکمل کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے بہت جلد راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف ہے، جو کہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، میری بہن نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ اور دوسری جو میریکل سٹوری ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ، اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں، اور حسنین کیسے ہیں؟
اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک نے جیسے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، اللہ پاک جو ہے آپ کی ہر پیاری کی دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویسے تو الحمدللہ آپ ہی میری شادی کو جو ہے اب 6 سال گزر چکے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ کے چینل کے بارے میں پتا چلا، تو جب آپ کی آواز کو میں نے سنا، انداز میں اور جس محنت کے ساتھ آپ نے شیئر کی ہوئی تھی میریکل سٹوری، اس کے بعد میرا دل کیا کہ بس میں جو ہوں اپنی کہانی آپ کو ہی بتاؤں گی، اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ کب میری کہانی کو شیئر کریں گی اپنے سننے والوں کے ساتھ۔ تو آپ ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا تھا کہ میں جو ہوں اس طریقے سے آپ کی میری کہانی جو ہے اس کو میں کاپی ہے ان کو بھیج رہی ہوں، تو انشاءاللہ وہ ضرور شیئر کریں گے، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ میری بہن آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور بالکل میری پیاری آپ کی آج میریکل سٹوری جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ آگے لکھتی ہیں، آپ ہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ ہی میری دعا کو کیسے قبول کیا۔ آپ ہی ایسا تھا کہ میرا جو رشتہ تھا میرے کزن کے ساتھ ہو چکا تھا، اب آپ ہی میرے کزن جو تھے وہ بزنس مین تھے، نہ کہ آپ ہی ایک کہہ لیں کہ ایجوکیٹڈ پرسن تھے۔ سوچ یہی تھی کہ ایک جو ہے ایجوکیٹڈ انسان ہی میری زندگی میں آئے، کیونکہ آپ ہی میں خود بھی ماشاءاللہ سے MBA کی ڈگری کو کمپلیٹ کر رہی تھی۔ تو بس آپ ہی میری یہی خواہش تھی کہ اللہ پاک میرے لیے کرم فرما دیں، میں کیسے جو ہے ایسے انسان کے ساتھ زندگی کو گزار سکتی ہوں جو بہت ہی زیادہ کنزرویٹو مائنڈ ہے، اور آپ ہی نہ ہی ایجوکیٹڈ ہے، بس آپ ہی ان کو جو ہے اپنی جائیداد وغیرہ پر فخر ہے۔ بس آپ ہی خیر میں اپنے ماں باپ کے آگے تو کچھ نہیں بول سکتی تھی، آپ ہی میرے ابو کی اس رشتے میں مرضی تھی، اور میری دادی نے جو ہے میرے رشتے کو پکا کیا ہوا تھا۔ تو آپ ہی میری امی کو بھی معلوم تھا، ظاہر ہے میں ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، امی کی خواہش تھی کہ کسی پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ ہی میری شادی ہو، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا حالات کی وجہ سے انسان کو کبھی اپنا سر جھکانا پڑ جاتا ہے، تو بس میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں اپنی زندگی کو گزار رہی تھی۔ ایک دن آپ ہی ایسا ہوا کہ میری جو بڑی پھپھو ہیں جن کے گھر آپ ہی میرا رشتہ پکا ہوا تھا، ابھی انگیجمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، بس آپ ہی بچپن کا رشتہ تھا جو کہ پکا ہوا تھا۔ پھر آپ ہی وہ ایک دن آئی، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ جو ہے اب شادی وغیرہ کی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب آپ ہی ابو نے تو کہا کہ ڈائریکٹ شادی ہی کرتے ہیں، لیکن امی نے کہا کہ نہیں ڈائریکٹ شادی نہیں کرنی ہے، پہلے کچھ عرصے تک جو ہے بات چیت وغیرہ تو ویسے بھی پکی ان کی ہو چکی ہے، تو کیوں نہ کچھ عرصے تک جو ہے انگیجمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، اتنے عرصے تک ہم لوگ بھی شادی وغیرہ کی تیاریاں کر لیں گے، اس کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ ہی پھپھو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میری 2 ہفتے بعد جو ہے منگنی تھی ان کے ساتھ، میری پھپھو نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جو ہے شاپنگ کرواتی ہوں۔ اب ظاہر ہے آپ ہی مجھے بھی خوش ہونا ہی تھا، اور آپ ہی میں نے اپنے آپ کو یہی کہا، اللہ پاک آپ تو میری بات کو جانتے ہیں، آپ نے جو فیصلہ میرے حق میں لکھا ہوگا وہی بہترین ہوگا، اور میں اس میں راضی ہوں۔ اور آپ ہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیا بہترین سوچا ہوا ہے، اور میں بلا وجہ جو ہے پریشان ہو رہی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ جب میں نے اللہ پاک کی رضا کو اہمیت دے دی، اور اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپورٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ پاک کے سپورٹ کر کے بے فکر ہو گئی، تو بس آپ ہی پھر میں جو ہوں اگلے دن اپنی پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر گئی، اور آپ ہی میں نے خوشی خوشی شاپنگ کی، ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ اب آپ ہی جس ڈریس کو میں پسند کرتی تھی ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کلر نہیں پہنا تو یہ کلر نہیں پہنا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس انسان کے ساتھ میں کیسے اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، آپ ہی کسی بات کی کوئی سینس ہی نہیں ہے، وہ جو ہے عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ہی میں نے اپنی مرضی سے جوڑا نہیں لیا، میں نے ان کی پسند کا جوڑا لے لیا۔ میں نے کہا ظاہر ہے آپ ہی جس انسان کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے تو کیوں نہ پہلے سے ہی کمپرومائز کرنا سٹارٹ کر دوں۔ امی نے کہا کہ اتنا سادہ اتنا سمپل ڈریس لے آئی ہو۔ پھپھو نے آپ ہی بات کو کور کرتے ہوئے کہا کہ بس کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کا ڈریس پہن لے، آگے شادی کے ٹائم پر تھوڑے بھرے ہوئے بھاری ڈریس بنا لیں گے۔ اب آپ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم مت بتانا کہ میرے بیٹے نے جو ہے اس ڈریس کو پسند کیا ہے، بس تم کہہ دینا کہ تمہیں ہی یہ ڈریس پسند آیا ہے۔ اب آپ ہی میں نے ان کی بات کا پردہ رکھتے ہوئے امی کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ میں نے کہا جی امی ابھی انگیجمنٹ ہی تو ہو رہی ہے، اور خاندان والے ہی تو ہوں گے، تو کون سی پریشانی کی بات ہے یا کون سی مشکل ہے، تو بس ٹھیک ہے، یہ ڈریس بھی ایزی ہے اور ایزی ٹو ویئر ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ شادی پر جو ہے فینسی ڈریسز وغیرہ لے لیں گے۔ اب آپ ہی میری پھپھو جو تھی وہ مجھے شکریہ بھی ادا کر کے گئی، اور آپ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کو سمجھاؤں گی کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، تم نے فکر نہیں کرنی، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس بات کے بعد پھپھو کو کہا کہ پھپھو اللہ پاک کی ذات ہی ساتھ ہوتی ہے، کوئی انسان کیا کسی کا ساتھ دے گا۔ اگلے دن جو ہے میری پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگ کے گھر آئی، ہم لوگوں نے ڈنر کیا ہوا تھا، تو آپ ہی اسی دوران جو ہے میرے ابو نے بات کی فنکشن جو ہے کمبائن کرنا ہے یا سیگریگیشن کرنا ہے، تو آپ ہی میری پھپھو نے اس بات پر اعتراض کیا، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کمبائن کرنا ہے۔ میرے ابو نے کہا کہ میں نے کون سی ایسی بڑی بات
بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جب میری شادی کا ٹائم تھا، زندگی میں شادیاں کرنی چاہیے، تو آج آپ جو ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ابو بالکل حیران ہو گئے کہ پھپھو کو اتنی پرانی بات آج یاد آ گئی ہے اور اس کے غم تازہ ہو گئے ہیں. اور یہ ہنسنے والی بات بھی تھی، تو آپ ہی ہم سب لوگ ہنسنے لگ گئے کہ پھپھو آپ کو اپنی باتیں یاد آ گئی ہیں. ابھی میری بہنیں وغیرہ میری پھپھو کو کہنے لگیں شادی کا وقت یاد آ گیا، جبکہ آج آپ کے بیٹے کی شادی کی بات ہو رہی ہے. پھپھو نے جو ہے میری بہن کی بات کا بہت ہی زیادہ برا مان لیا. اب آپ ہی ان لوگوں نے کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا اور میری پھپھو نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور وہ لے کر چلی گئی. ابو کو یہ بہت ہی بچکانہ حرکت لگی. ابو نے کہا کہ یہ کیسا رویہ تھا اس کا اور یہ اس نے کیا حرکت کر دی ہے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ اللہ پاک نے ہی یہ ساری باتیں ابو کے سامنے لے کر آئے. کل کو آپ ہی ظاہر ہے میں کب تک لوگوں کے پردے رکھتی رہتی اور آپ ہی اس انسان کے ساتھ میں زندگی کو گزارتی. امی نے کہا یہی ساری باتیں ہوتی تھی جو کہ میں آج تک آپ کو سمجھا نہیں سکی، لیکن آپ میری کسی ایک بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے. آج آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کہ آپ کی بہن کا رویہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی رہا ہے اور کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اب آپ دیکھ لیں جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ ہی خیر ابو نے بہت ہی زیادہ ٹینشن بھی لے لی، کیونکہ آپ ہی پورے خاندان میں میری انگیجمنٹ کے بارے میں بات کا پتہ چل چکا تھا. ابو جو ہیں اپنی عزت کے ڈر کے مارے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، بیٹیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. تم نے اپنی زندگی گزار لی نا سسرال میں تو خیر ہے. میری بہن بہت اچھی ہے، زبان کی تھوڑی سی ایسی ہے لیکن دل اس کا بہت نرم ہے. ابو نے آپ ہی خیر اس بات کو کور کیا اور اپنے آپ کو بھی مینٹلی آپ ہی ٹھیک کیا، کیونکہ ابو نے بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لی تھی کہ میں بھی تھوڑی ڈل سی تھی. امی نے جو ہے 4 دن بعد آپ ہی ڈھولکی رکھی ہوئی تھی گھر میں، تو آپ ہی میری دوستیں وغیرہ آئیں جس میں سے آپ ہی میری یونیورسٹی کی فیلوز تھیں. تو آپ ہی ان میں سے ایک میری بیسٹ فرینڈ ہے. وہ جب آپ ہی آئی تو اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. بس دیکھو اب ایسے انسان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کو سروائیو کرنا ہے. ابو کے سامنے ساری باتیں آ بھی گئی ہیں لیکن ابو جو ہیں اپنی عزت کی وجہ سے اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. میری دوست نے کہا اللہ پاک بہتر کریں گے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس مت ہونا. دیکھو تم نے اپنے ماں باپ کی بات کو مانا ہے اور ان کی عزت کا مان رکھا ہے. اپنے چہرے کی رونق کو بھی واپس لے کر اور اس پریشانی کو اپنے چہرے سے ہٹا دو اور بے فکر ہو جاؤ. مجھے بتایا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے تم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 جو ہے ایک تسبیح پر تم نے پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ. آپ ہی میں نے اس سے آگے سے یہ سوال کیا تھا اس وقت میں کہ کیا 100 دانوں والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کہ ہاں بالکل 100 دانوں والی جو ایک تسبیح ہوتی ہے اس کو تم نے ایک دانے پر اس آیت کو پڑھنا ہے. شروع میں تم نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ایک دانے پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو پڑھنا ہے. اور جیسے ہی تمہاری یہ پوری تسبیح کمپلیٹ ہو جائے پھر تم درود ابراہیم پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک تمہارے حق میں بہترین کر دیں گے. اللہ پاک آپ جانتے ہیں کہ میرے مستقبل میں میرے لیے کیا بہترین ہے، تو بس اللہ پاک آپ سب کچھ میرے حق میں بہتر کر دیں. ہمیشہ آپ کی رضا میں راضی رہی ہوں، آپ آگے بھی میری مدد فرمائیے گا. بس آپ ہی وہ ڈھولکی کی جو رات تھی اس نے مجھے وہ ساری بات سمجھائی. اس کے بعد آپ ہی میں نے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا. ابھی آپ ہی میری انگیجمنٹ میں باقی تھے تو آپ ہی میں جو ہوں روزانہ اسی طریقے سے پڑھ رہی تھی. اور اب آپ ہی ایسا ہوا کہ پھپھو جو ہے آ کر ابو کو بولتی ہیں کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ جس ہوٹل میں آپ نے کروانی ہے بکنگ اس ہوٹل میں آپ نے کیوں نہیں کروائی. ابو نے کہا کہ دیکھو جس ہوٹل کا تم کہہ رہی ہو اس میں لاکھوں میں بکنگ ہو جائے گی، پورے خاندان کو بلانا ہے، آگے شادی بھی کرنی ہے، تمہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے، تمہیں ہو کیا گیا ہے. اب آپ ہی پھپھو نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں نے اپنے سسرال والوں کو بلانا ہے اور سسرال والے کیا کہیں گے کہ اپنے بھائی کے گھر میں رشتہ کر رہی ہو. پورے اپنے سسرال کی لڑکیوں کو ٹھکرا کر میں نے اپنے بھائی کی لڑکی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، میں نے بچپن کی ماں کو اپنی بیٹی بنایا ہے، نہیں میری بات مان رہے. ابو نے کہا کہ کیا میری غلطی ہے کہ میرے ماں باپ جو فیصلہ کر کے گئے تھے میں نے اس کا مان رکھا ہے، میں نے اپنی پڑھی لکھی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوں. حالانکہ میری بیٹی خوش بھی نہیں تھی لیکن اس نے میری بات کی لاج رکھی ہے. تو بس دیکھو اگر تم نے اپنے سسرال میں رشتہ کرنا ہے تو بس آج یہیں پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ رشتہ میری طرف سے ختم سمجھو. اب آپ ہی ابو کو کبھی غصہ آتا نہیں تھا لیکن جب ابو کو غصہ آ جائے تو ابو کے غصے کے آگے آپ ہی پورے خاندان کی کہہ لی کہ کوئی چلتی ہی نہیں تھی. پھپھو نے بہت زیادہ ابو کو سمجھایا، معافی تلافی کی، لیکن آپ ہی ابو نہیں مانے. اور آپ ہی میری پھپھو نے میری امی کو بھی بولا. امی نے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کچھ کہتی ہوں اور نہ ہی میں شروع دن سے کچھ بول رہی ہوں، یہ انہی کا فیصلہ تھا اور جو اللہ پاک نے میری بچی کے لیے بہترین سوچا ہوگا وہی ہوا ہے. ابو نے کسی چیز کی فکر کیے بغیر جو ہے رشتے کو ختم کر دیا. ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ تم نے بالکل فکر نہیں کرنی ہے، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، بارے میں بولنا ہے کہ میرے ابو سے سوال کریں، کوئی بھی
بھی تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ ہی ابو نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے پیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں مانتا ہوں کہ میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن بیٹا جیسے تم ہماری بات کو مان رہی تھی ایسے ہی بیٹا میں بھی اپنے ماں باپ کی بات کی لاج رکھ رہا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور اللہ پاک آگے تمہارا نصیب بہترین کرے، اور جو اللہ پاک نے تمہارے حق میں سوچا ہے وہ بہت ہی بہترین ہو۔ اب آپ ہی جیسے ہی میرے ابو جو ہے میرے روم سے اٹھ کر گئے، میں نے فوراً ہی آپ اپنی دوست کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ اللہ پاک تمہیں اجر عطا فرمائے کہ دیکھو آج جو ہے میری زندگی کے لیے اللہ پاک نے کتنا بہترین فیصلہ کر دیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اللہ پاک نے بس تمہارا وسیلہ بنایا ہے، اللہ پاک تمہیں بہت اجر عطا فرمائے۔ اس نے مجھے کہا کہ بس تم جو ہو اسی طریقے سے پڑھتی رہو اس آیت کو، سورہ یوسف کی، پاک تمہارے نصیب میں بہترین کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے اب اس بات کی فکر تو نہیں ہے کہ میری شادی جلدی سے کہیں اور ہو جائے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اسی طریقے سے مطمئن اور سکون میں رکھیں جو کہ میں پہلے بہت پریشان رہتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ میرے دل میں بہت سکون سا آ گیا ہے، تو میں اس آیت کو جو ہے اب کنٹینیو رکھوں گی اور ہمیشہ پڑھتی رہوں گی۔ بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ میں مصروف ہو گئی۔ بس آپ ہی اس کے بعد میری زندگی میں ایک معجزہ یہ ہوا کہ آپ ہی جو میری بڑی بہن ہے اس کا بیبی ہونے والا تھا، تو آپ ہی وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اس کے چیک اپ کے لیے جو ہے آپ ہی ہم لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور آپ ہی بھائی جو ہے وہ گھر پر اویلیبل نہیں تھے، تو آپ ہی بہن کی طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ تھی، تو میں نے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس وقت جب میں اپنی بہن کو ڈاکٹر کے لے کر گئی ہوں، وہیں پر آپ ہی کسی سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے میری بڑی بہن سے نمبر وغیرہ ایکسچینج کی، اور آپ ہی وہاں سے جو ہے میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا، وہ بہت ہی اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ پاک نے 7 دنوں کے اندر اندر وہاں پر میرا استخارہ بھی ٹھیک آ گیا، اور 7 دنوں کے اندر اندر جو ہے آپ ہی میری وہاں پر شادی ہو گئی۔ وہ جو ہے آؤٹ آف سٹی سے شادی کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ ہی بس 7 دنوں کے اندر انہوں نے سادگی کے ساتھ ہی شادی کی، اور آپ ہی میری شادی کے بعد جو ہے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی۔ آج بھی آپ ہی جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں مجھے یقین ہی نہیں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی چھٹ پٹ جو ہے میری شادی کرنی تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 پڑھنے سے اللہ پاک نے میری دعا کو 7 دنوں میں بہت ہی نیک رشتہ عطا کیا ہے، اور آپ ہی یقین کریں ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا جو ہمسفر ہو وہ اس کی بات کو سمجھے، اور ایک پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ انسان ہو، پرسنالٹی بھی اچھی ہو۔ الحمدللہ آپ ہی نوکر چاکر آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور گھر کی رونق کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، تھرڈ والی نند ہے اس کی بھی شادی ہونے والی ہے، اس کی شادی میں بھی تھوڑی پرابلم آ رہی تھی، تو اس کو بھی میں نے آپ ہی بتایا تھا اسی طریقے سے پڑھنے کے بارے میں۔ ظہر کی نماز کے وقت 100 مرتبہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے، آپ ہی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد۔ تو آپ ہی کہہ لیں کہ 1.5 سال پہلے میں نے اس کو بتایا تھا، اب جو ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا پروپوزل آیا ہے، اور وہاں پر آپ ہی اس کا استخارہ بھی بہت اچھا آیا۔ دسمبر کے اینڈ میں اس کی شادی ہے، اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ الحمدللہ آپ ہی سے ہسبینڈ میرے پہلے دن تھے، ویسے ہی آپ ہی 6 سالوں بعد بھی ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایسے ہی آگے ہمیشہ رکھے، اور ہم دونوں میاں بیوی میں بہت ہی محبت اور اتفاق رہے ہمیشہ۔ آپ نے دعا بھی کروانی ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ آپ ہی سارے معاملات کو حل کر دیں۔ اللہ پاک نے آپ ہی پہلے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے الحمدللہ، اور اب جو ہے میں سیکنڈ بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ بہترین کر دیں، اور ان معاملات سے بھی اللہ پاک مجھے گزار دیں، اور اللہ پاک ان 6 سالوں کو آنے والے کئی سالوں میں تبدیل کر دیں، اور ہم دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ ایسے ہی محبت کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں۔ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ ہی مجھے میرے ہسبینڈ کو انتظار ہے کہ آپ کب ہماری میریکل سٹوری کو شیئر کریں گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت ہی بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ پاک حسنین کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کے بیٹے کو بھی لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور آپ جو اپنے سیکنڈ بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اللہ پاک اس کی بھی لمبی زندگی سے تندرستی کریں، آپ کی بھی خیر ہو، آپ کے بچے کی بھی خیر ہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے 6 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہیں۔ دیکھو میری پیاریو، اللہ پاک وسیلے بنا دیتے ہیں، اور پیاریو جانے انجانے میں جو ہے دعائیں قبول کر لیتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ پاک سے میری پیاریو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اور اللہ پاک کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا۔ دیکھو یہ بہن جو ہے اللہ پاک کی رضا کو ہمیشہ انہوں نے اہمیت دی، اللہ پاک نے ان کا کتنا اچھا نصیب جگایا الحمدللہ۔ تو میری پیاریو آپ لوگ بھی ظہر کی نماز کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 کو 100 ٹائمز جو ہے پڑھ سکتی ہیں۔ ایک تسبیح ہوتی ہے 100 دانوں والی، تو میری پیاریو آپ اس پہ پڑھ لیجئے گا
اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک نے 7 دنوں میں پاک نے بہترین رشتہ عطا فرمایا تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی میری پیاریوں کو جاب کی پرابلم ہے، ایشو ہے، کسی بھی چیز کا کوئی بیماری ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری میریکل آف درود ابراہیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں جو ہوں آپ کو اپنی امی کے بارے میں بتانا چاہوں گی، جو کہ آپی میری امی کو اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے کیسے شفا عطا فرمائی ہے۔ میری امی کو جو ہے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپی ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپی میری امی کی ایک فرینڈ ہے، انہوں نے آپی میری امی کو بتایا تھا کہ جب آپ لوگوں نے اب سیکنڈ رپورٹ کروانے کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے جو ہے 7 دنوں تک جو ہے آپی 7000 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو آپی اسی طریقے سے روزانہ ہم 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ آپی 7000 مرتبہ ہم لوگوں نے درود ابراہیم کو کمپلیٹ کر لیا۔ وہ نے ایک ہفتے بعد سیکنڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے امی کا جانا تھا ڈاکٹر کے پاس، تو الحمدللہ آپی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میری امی کو شفا عطا فرمائی اور آپی 70% جو ہے میری امی کی جو پرابلم تھی وہ کیور ہو گئی۔ ڈاکٹرز آپی حیران ہو گئے اور آپی جو ارد گرد کے لوگ تھے، جب آپی میری امی نے وہیں پر کھڑے ہوئے شکرانے کا سجدہ ادا کیا تو لوگوں نے پوچھا ہم لوگوں نے آپی وہاں پر بھی سب کو بتایا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے میری امی کو لمبی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائی ہے اور اب آپی الحمدللہ میری امی کو 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی بھی ایشو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تھوڑی بہت پرابلم تھی، الحمدللہ آپی درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے اس کو بھی کیور کر دیا ہے۔ آپی روزانہ میری امی جو ہیں 1000 مرتبہ خود جو ہیں درود ابراہیم پڑھ لیتی ہیں۔ لیکن آپ ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کہ اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے صحت سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو ہے 7 دنوں تک 7000 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم کو کمپلیٹ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میری خالہ کی بڑی والی بیٹی ہیں، ان کو ڈیورس ہو گئی تھی تو آپ ان کا رشتہ وغیرہ نہیں آ رہا تھا۔ الحمدللہ آپ انہوں نے اپنے رشتے کے سلسلے میں اسی طریقے سے پڑھا ہے 7000 مرتبہ روزانہ کے 1000 درود ابراہیم وہ لوگ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا ہے اور آپ ان کی بیٹی کا بھی بہت ہی اچھا پروپوزل آ گیا ہے۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک نے میری امی کو شفا عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ہر بیمار کو احتیاط کر دیں اور شفا عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بے شک درود ابراہیم میں بہت ہی برکت، بہت ہی فضیلتیں ہیں میری پیاریوں۔ انہوں نے جو ہے ان کی امی کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، انہوں نے جو ہے 7000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا ہے، روزانہ کا 1000 مرتبہ پڑھتی تھی۔ الحمدللہ ان کی امی کی جو رپورٹس تھی وہ بھی نارمل آ گئی اور اب یہ کہتی ہیں کہ 1.5 سال ہو گئے کہ ان کی امی جو ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں۔ میری پیاریوں آپ لوگ جب بھی میں ایسی کوئی ویڈیو ہوتی ہے جس سے کسی کی ہیلپ ہو جایا کرے تو آپ لوگ شیئر کر دیا کریں، آپ لوگ کسی کے لیے وسیلہ بن جایا کریں۔ ہو سکتا ہے میری پیاریوں کسی کا وسیلہ بننے سے اللہ پاک کسی کی دعا کو بھی قبول کر لیں، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیں۔ اور میری پیاریوں آپ لوگ جو ہے مجھے اور حسنین کو بھی اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور آپ سب لوگ تو ہمیشہ میری دعا میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بھی ضرور میریکل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی، اللہ حافظ۔